کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ہمارے عرب میں جو بھی تاریخی چھائی گئی تھی وہ سب ختم ہو گئی، ظلمت کی تاریخیاں چھٹ گئی، مظلوموں کو سر اٹھانے کا موقع ملا، افراتفری ختم ہو گئی، افغانستان اب ملا، ظلم و ستم کی چکیوں میں پسنے والی جو عورتیں تھیں وہ اسلام سے تانے عفت میں آ گئی۔ آج ہم آپ پڑھتے پوری دنیا میں ویمن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے، مغرب میں ویمن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے، شاید آپ سے واقف ہو ویمن امپاورمنٹ یعنی کہ عورتوں کو حقوق دلانا، اس کی بات ہو رہی ہے پوری دنیا میں۔ ٹھیک ہے، لوگ بہت غلط سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈینری لائی کی طرف چلے جاتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے دور میں آج سے 1400 سال پہلے عرب میں جو تاریخی تھی اور عورتوں پہ کتنا ظلم ہوتا تھا، عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھا جاتا تھا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے عورتوں کی اسٹیٹس کو امپروو کیا، عورتوں کے حالوں کو اٹھایا، انہیں ظلم کی تاریکی سے نجات دلائی اور ان کو ایک امر لایا کہ عورت جو ہے وہ مرد کے برابر ہے۔ روحانیت میں دیکھیں روح جو ہے وہ نہ مرد ہوتی ہے نہ عورت، روح تو روح ہے، روح عورت کے اندر بھی ہے اور مرد کے اندر بھی ہے۔ تو پہلے عرب میں جو ہے وہ عورتوں کو بھیڑ بکریوں جانوروں جیسا عورت کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حق دلایا اور ایک انسان برابر انسان کا رتبہ دلایا۔ عورتوں کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی، علم حاصل کرنا مرد اور مسلمان دونوں پہ فرض ہے۔ اگر آپ ظلمت کی اندھیرے سے نکلنا چاہتے ہیں آپ سب، تو آپ کو علم حاصل کرنے پہ فوقیت دینی ہوگی، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمیں حکم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ اگر ہم سلسلہ عالیہ عظیمیہ کی بات کریں تو ہمارا سلسلہ بھی علم حاصل کرنے میں فوقیت لیتا ہے، ہمارا سلسلہ جو ہے وہ عظیمی سلسلہ ہے، سلسلہ عالیہ عظیمیہ۔ ہمارے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین نظیمی صاحب نے ہر لمحہ یہی فرمایا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ علم ہے، قرآن ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ قرآن ہے
لیکن کیا ہے آج ہم پیچھے جا رہے ہیں، ہم ریسرچ نہیں کرتے، ہم تفکر نہیں کرتے، ہم غور و فکر نہیں کرتے، اور غور و فکر کے لیے ہمارے پاس ہماری بہترین کتاب قرآن مجید ہے، ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم